کے بارے میں رب تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ یہ مسجد اقصی بارک ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی بارکنا حوله لنريه من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. کہ اس کے آس پاس برکتیں ہیں، نور ہے، اللہ کی نشانیاں ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب معراج کو نبی کو مسجد اقصی پہ بلا کر وہاں کے ارد گرد برکات حاصل کرنے کے بعد آسمانی سفر کروایا. تو پتہ چلا کہ اللہ والوں کے یہاں برکات نازل ہوتے ہیں، اللہ والوں کی قبر پر برکتیں رحمتیں اللہ کی طرف سے برستی ہیں. سبحان پہلی آیت جو میں نے پڑھی تلاوت کی، اس میں رب تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا کہ میں 4 طرح کے لوگوں کے اوپر اپنا انعام و اکرام کرتا ہوں. نبی کے بارے میں کسی کو کوئی کلام نہیں ہے. تمام نبیین آدم سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام پیغمبر نبیین میں جو ہیں ان کے اوپر اللہ کی رحمت و برکت ہے. ان کی مراتبت بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، سب مسلمان جانتا ہے ماشاءاللہ. اس کے بعد صدیقین کا نمبر آتا ہے، جو لوگ سچے ہیں اپنے قول کے، زندگی میں کبھی بھی جھوٹ نہ بولے، جب بھی بولے سچ بولے، سچ کے سوا کچھ نہ بولے، وہ صدیق ہے. شہداء وہ لوگ ہیں جو اللہ کے راہ میں شہید کیے جائیں. شہید کے بارے میں قرآن اعلان کرتا ہے کہ انہیں مردہ گمان مت کرو، بلکہ وہ لوگ زندہ ہیں، اور ایسے زندہ ہیں کہ ان کی زندگی کے بارے میں تمہیں شعور ہی نہیں ہے. وہ کس طرح سے زندہ ہے؟ چوتھی جماعت ہے صالحین کی. وہ صالحین کون لوگ ہیں؟ صالحین اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ان کے بارے میں تلقین کیا، بتایا کہ صالحین کی جو فہرست ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون والذین آمنوا وکانوا یتقون. کہ بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم. وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے اور تقوی اختیار کیا، پرہیزگاری اختیار کی، وہی لوگ صالحین ہیں. اور ہم اکثر دعا میں یہ دعا پڑھتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام کیا. تو انعام یافتہ لوگ 4 ہیں. اور دنیا کے جتنی بھی جماعتیں ہیں، چاہے وہ کسی بھی فرقے کا ہو، طبقے کا ہو، سب ایک خدا کی طرف بلاتا ہے. اور زندگی میں دنیا میں جتنے لوگ بستے ہیں سب ایک ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. سبھی دھرم کے لوگ، سبھی مسلک اور مذہب کے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اسی سے ہی مانگنا چاہیے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے، سب کچھ وہی ہے. بیچ میں واسطہ اور وسیلے کی کوئی ضرورت نہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے
میں نے جن جن آیتوں کو پڑھا ان تمام آیتوں میں اللہ تلقین کرتا ہے، نصیحت کرتا ہے، ہدایت دیتا ہے، آگاہ کرتا ہے، بتاتا ہے کہ اے ایمان والو اللہ اس کی رسول کی اتباع کرو تاکہ تمہیں اللہ والوں کی رسائی مل جائے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ والوں کی رسائی کے لیے اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کرنا ضروری ہے۔ کیوں کرنا ضروری ہے؟ کہ ہم اپنی زندگی میں اپنے آپ کو گناہ کبیرہ سے روک نہیں پائے، اللہ ہم پر انعام نہیں کرے گا۔ ہم اپنی زندگی میں غیبت سے باز نہیں آتے، چغل خوری سے باز نہیں آتے، گالی گلوچ سے باز نہیں آتے، جھوٹ سے باز نہیں آتے، جوا سے، جنا سے، دنیا کے حرام کاموں سے باز نہیں آتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ جو اللہ اس کی رسول کی فرما برداری کرے گا انہی کو اللہ والوں کی رفاقت ملے گی، دوستی ملے گی۔ تو دوستی اللہ کی، اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے کے بعد میں ملے گی۔ ہم اور آپ گناہ کبیرہ سے ڈرتے نہیں، گناہ کبیرہ کو ایسے کرتے ہیں جیسے کہ ہمیں لگتا ہی نہیں کہ یہ کوئی گناہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہم پر انعام کیسے کرے گا؟ تو ہمیں انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ میں اگر جانا ہو تو بھی ان چیزوں سے دور رہنا پڑے گا، گناہوں سے دور رہیں گے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَنَهَاكُمْ فَانْتَهُوهُ، کہ اللہ کے نبی تمہیں جو کچھ دے اسے لے لو، جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ تو یہ شریعت، یہ دین، یہ مسلک، یہ مذہب انہیں چیزوں کی تو تلقین کرتی ہے کہ یہ حرام ہے، اس سے دور رہنا ہے، یہ نیکی کا رستہ ہے، اس کو تمہیں اختیار کرنا ہے۔ ہم اور آپ اپنے آپ کو اہل والے کہتے ہیں کہ ہم محبت صحابہ ہیں، ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، اللہ والوں سے محبت کرتے ہیں، غوث کو ہم چاہتے ہیں، خواجہ کو ہم چاہتے ہیں، نظام کو ہم چاہتے ہیں، قطب الدین کو ہم چاہتے ہیں، شفیع الدین کو ہم چاہتے ہیں، نظام الدین کو ہم چاہتے ہیں، نصیر الدین کو ہم چاہتے ہیں۔ تمام اللہ والوں سے محبت کا دعویٰ ہم کرتے ہیں، لیکن ہمارا کردار ایسا ہے کہ جیسے کہ پتا چلتا ہے کہ سب سے بڑا گنہگار ہم ہیں، تمام طرح کی عیب ہمارے اندر ہے۔ جوا ہم کھیلتے ہیں، زنا خوری ہم کرتے ہیں، چغل خوری ہم کرتے ہیں، غیبت ہم کرتے ہیں، تمام طرح کے عیبات میں ہم ڈوبے رہتے ہیں۔ تو پتا چلا کہ ہمارے درمیان میں صرف کھوکھلا دعویٰ ہے، یہ دعویٰ محض دعویٰ ہے، یہ دعویٰ دلیل پر کھڑا نہیں اترتا۔ تو کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں ان تمام بری باتوں سے دور ہونا پڑے گا، اس لیے کہ دوسرے مسلک والے یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ والے ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں، اوروں کے پاس نہیں جاتے، ولیوں سے نہیں مانتے، یہ بھی محتاج ہے، یہ بھی اللہ کا بندہ ہے، تم ان کو واسطہ مت بناؤ۔ لیکن ہم لوگ واسطہ بناتے ہیں تو ان سے ہمیں الگ رستہ بنانا پڑے گا، اس لیے کہ دنیا میں صرف ہم ہی ایک ایسی قوم ہے جو اللہ والوں سے محبت کرتے ہیں، باقی سب ان سے بغض اور کینہ رکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو انعام اور انعام عطا کیا ہے یہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس میں ایک صحابی حاضر آتے ہیں۔ اسی آیت کا پس منظر ہے، یہ آیت کیوں اور کس وجہ سے نازل ہوئی؟ اس سورہ نساء کی آیت اس وجہ سے نازل ہوئی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ میں ایک صحابی عاشق جو ہمیشہ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حاضر رہتا ہے، محبت نبی میں بیزار ہوتا ہے، جب نبی کی مجلس سے اٹھ کر اپنے گھر کو جاتا ہے، گھر میں اس کی طبیعت نہیں لگتی، نہ کسی کام میں، نہ کسی اولاد سے محبت کرتا، نہ بیوی سے، نہ بال بچے سے، نہ گھر کے کاموں سے، کسی سے بھی اس کو دل لگی نہیں ہوتی، دل جبی نہیں ہوتی۔ گھر میں جاتا، بیٹھتا، دل اچک جاتا، پھر بارگاہ نبی میں آ کے حاضر ہو جاتا۔ عرض کرتا یا رسول اللہ، میرا دل گھر میں اور اہل کھانے میں لگتا نہیں ہے، میں
جیسے ہی آپ کی مجلس سے آپ کے بارگاہ سے گھر کو جاتا ہوں